اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ان نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر انہیں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں کہ تاکہ انہیں ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ آج کا ہمارا موضوع تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے، ڈیفرنٹ اس سینس میں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو جہاں اس کی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا یہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے۔ چیلنجنگ اس لحاظ سے کہ ہمارے معمولات زندگی تھوڑے بدل جاتے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے اسکول جانا، آفس جانا، کالج جانا، یہ سارے معمولات اور ٹائمنگ بدل جاتے ہیں، جس سے ہمیں تھوڑے سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جلدی اٹھنا ہوتا ہے، رات کو لیٹ سوتے ہیں، سحری کے وقت پھر افطاری کے وقت بھاگ دوڑ، تو یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ ہم دن میں ایک بار سحری اور ایک بار افطاری کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو دن میں 16 بار سحری اور 16 بار افطاری کرنے پڑے تو یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا۔ جی ہاں، اس چیلنج کو ملیشین ایک مسلمان شیخ مظفر شکور نے قبول کیا اور بڑی جان فشانی سے اسے پورا کیا۔ ہم اس طرف آتے ہیں، تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ شیخ مظفر نے کہاں کا سفر کیا اور یہ کیسا چیلنج تھا جسے انہوں نے پورا کیا۔ یہ ان کا سفر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا تھا، جسے ہم خلائی جہاز کہتے ہیں۔ خلائی جہاز سب سے پہلے 1971 میں روس نے خلا میں بھیجا، اور یہ خالصتاً تحقیقاتی نوعیت کا تھا۔ اس کے بعد مختلف ممالک اپنے تئیں کوششیں کرتے رہے، پھر 2000 میں روس، امریکہ، جاپان اور کینیڈا کی مدد سے، جو آج کل انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ہے، یہ ان 4 ملکوں کی مدد سے اور یہ مشترکہ کاوش سے بھیجا گیا۔ یہ زمین سے 400 کلومیٹر کے اوپر اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور یہ 7.8 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے زمین کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ یہ 1 گھنٹے میں 17,500 کلومیٹر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ آپ اکثر موویز میں دیکھتے ہوں گے، نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو خلاباز اس اسپیس اسٹیشن میں جاتے ہیں وہ ان کے تھوڑے معمولات چینج ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح ہم زمین پہ نارملی چل پھر رہے ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ کشش ثقل کی وجہ سے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں تیر رہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ان کا بیٹھنا اٹھنا سونا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ ہیومن بینگ ہیں، آپ ایک عرصہ اپنی ایک نارمل لائف گزارتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیلنج ہوتا ہے۔ اس چیلنج کو ملیشین مسلم شیخ مظفر شکور نے قبول کیا، اور انہوں نے خلائی اسٹیشن کا سفر کیا، جہاں جب وہ اس سفر کے لیے تیاری کر رہے تھے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ رمضان تھا، اور رمضان کے اندر سحری اور افطاری کا مسئلہ درپیش آ رہا تھا۔ پھر اس سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ وہاں پہ نماز کے اوقات میں قبلہ رخ کا تعین کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ملیشین گورنمنٹ نے 150 کے قریب سائنٹسٹ اور علماء کو بلایا اور اس مسئلے کا
حل نکالنے کے لیے کہا گیا۔ سب کی اپنی اپنی تجاویز اور کاوشیں تھیں کہ اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کیسے ربع عمل اس کو لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی اپنی تجاویز دیں، تو ان تجاویز کو جب قلم بند کیا گیا تو یہ تقریباً 18 صفحات کا ایک دستاویز تیار ہو گئی۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کوشش میں یہ ایک پہلی مذہبی اور سائنسی دستاویز تھی کہ فیوچر میں، مستقبل میں وہ مسلمان خلا باز جو سفر کریں گے، یہ ان کے لیے ایک گائیڈ لائن اور مشعل راہ ہوگی، کیونکہ فیوچر میں بہت سے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ وہ کوئی چاند پہ جا کے بسنا چاہتا ہے تو کوئی مریخ پہ جا کے بسنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں رولز رائس کو ایک کانٹریکٹ ملا ہے جسے UK نے فنڈ کیا ہے کہ وہ چاند کے اوپر ایک نیوکلر اسٹیشن بنائے گا جو وہاں کی بستیوں کو انرجی سپلائی کرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خلا میں کتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ملائیشین سائنسدانوں اور علماء کی طرف سے پہلی باقاعدہ ایک ایسی دستاویز تھی جو آنے والے مسلمان خلا بازوں کے لیے مشعل راہ ہوگی اور گائیڈ لائن ہوگی۔ شیخ مظفر نے جب وہاں کا سفر کیا تو وہ ہر 1.5 گھنٹے بعد افطاری اور سحری کرتے ہیں، کیونکہ اسپیس اسٹیشن جو ہے، جو خلائی جہاز ہے، یہ زمین کے گرد 1.5 گھنٹے میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح انہیں ہر 1.5 گھنٹے بعد افطاری اور سحری کرنی پڑتی۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس کو انہوں نے اپنی بڑی محنت اور کوشش سے پورا کیا۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا کہ وہ نماز کے لیے رخ کا تعین کیسے کرے، کیونکہ جو اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا جو رخ ہے وہ ہر سیکنڈ میں چینج ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ 180 ڈگری پہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یوں نکالا گیا کہ آپ جتنی وہ کوشش کر سکتے ہیں زمین کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کریں۔ لہٰذا جب شیخ مظفر واپس آئے تو انہوں نے اپنے تاثرات اور اپنی کوشش کو بتایا کہ کس طرح اور کیسے ان چیزوں کو مینج کرتے تھے۔ خلا میں جہاں اور بہت سی تحقیقات ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی خلائی اسٹیشن خلا میں چھوڑے گئے وہ خالص تحقیقاتی نوعیت کے تھے، مگر اب جیسے ایگزیم اسپیس اور دوسری مختلف پرائیویٹ کمپنیاں اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں جنہیں ٹورزم پرپز کے لیے استعمال کیا جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس دوڑ میں بہت سی کمپنیاں ہیں جو شامل ہو چکی ہیں اور خلا کو تسخیر کرنے نکل پڑی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمان خلا باز اس چیز سے کیسے نمٹتے ہیں۔ آج کل دبئی کے ایک خلا باز رمضان کے مہینے میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ہیں اور ان کے واپس آنے کا انتظار ہے، اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا رمضان اس اسٹیشن میں کیسے گزارا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔